وہ ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو، اس ذات کو، اس نور کو، اس خاتون کو اس دنیا میں انسانوں کے درمیان کیوں بھیجا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے۔ فاطمۃ الزہرا کا وہاں سے، اس عالم سے اس دنیا میں آنا یا بھیجا جانا، نام فاطمہ، ذات فاطمہ، شخصیت فاطمہ اور آپ کے آنے کے لیے اہتمام، ادب، حرمت، یہاں تک کہ آپ سے وابستہ منسوب اور جڑی ہوئی چیزوں کی عظمت، یہ اپنے مقام پر محیر العقول ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اس درجہ اہتمام ذات فاطمہ کے لیے نہ، شخصیت فاطمہ کے لیے نہ، آپ سے منسوب چیزوں کی حرمت انسانی عقل سے ماورا ہے۔ میں نے کل کی گفتگو میں یا پرسوں کی گفتگو میں سورہ مبارکہ دہر کی طرف اشارہ کیا۔ اہل سنت کے بزرگ عالم صاحب فاطمہ کی تعلیم خود خدا دے رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بات اور کروں اور پھر آگے بڑھیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں مختلف حالات سے گزرتے ہیں۔ کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، کبھی ہم تنہا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ آپ پر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اس لمحے بالکل تنہا ہو، دن یا رات کے کسی لمحے میں، جہاں ہمیشہ مل کے رہتے ہیں، ہوتے ہیں تنہا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ کبھی تنہا نہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ اکیلا ہے۔ یہ پریشانی، اس کا اظہار اسد اللہ خان غالب نے کیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ جو یہ دو کرامن کاتبین، یہ ہمارے محافظ جس 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کاش کوئی انسان ہوتا لکھنے والا، جسے نیند بھی آ سکتی ہے، جو تھک بھی سکتا ہے، اونگ بھی آ سکتی ہے، جو انسان کی کمزوریوں کو بھی سمجھتا ہے، انسان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ وہ لکھنے والے ہیں کہ کہیں پر بھول چوک اور کہیں تھوڑی سی کمی کاستی کی گنجائش۔ کیا مطلب؟ انسان زندگی میں کبھی تنہا نہیں ہے۔ اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو کبھی گناہ ہی نہ کرے۔ جب مر جاتا ہے، اب آپ اسے قبر میں اتار دیتے ہیں، اب تنہا ہے، اکیلا ہے؟ نہیں، ابھی بھی اکیلا نہیں۔ ہم نے قبر سے باہر یا قبرستان سے باہر لکھ دیا آخری آرام گاہ، لیکن آرام گاہ نہیں ہے۔ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا۔ وہاں کرامن کاتبین، یہاں ڈیوٹی بدل گئی۔ جیسے ہی قبر میں پہنچا، اب کون آ گئے؟ منکر و نکیر آ گئے۔ اب آرام کرنے دیں گے؟ نہیں، پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی۔ تو قبر میں تو اکیلے نہیں ہیں آپ، زندگی میں بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جب اٹھیں گے تو خود اٹھیں گے یا کوئی اٹھائے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟
کوئی اٹھائے گا، اٹھا کر جو مراحل طے کرنے آپ نے وہاں تک کوئی آپ کو لے کے جائے گا، فرشتے ہیں۔ آگے پل صراط پہ کون کھڑا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں لائن میں لگاؤ، ان سے سوال کرو۔ پل صراط پر ولایت معصومین کا سوال کیا جائے گا، یہاں دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ کون ہے پوچھنے والا؟ فرشتے۔ آگے آئیے، میدان محشر میں مختلف ذمہ داریاں ہیں، کون انجام دے رہا ہے؟ فرشتے۔ جنت کے دروازوں پہ کون کھڑا ہے؟ دروازوں پر فرشتے۔ جہنم کے دروازوں پر، جنت کے اندر، جہنم کے اندر آگ فرشتوں کو نہیں جلاتی، اندر بھی انتظامات چلانے۔ جنت کے فرشتوں کے رئیس جناب رضوان، قرآن نے بیان کیا، فرشتے ہیں۔ جہنم کے انتظامات چلانے والے فرشتوں کے رئیس اور سردار جناب مالک کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اب ذرا مجھے کوئی ایک مقام ڈھونڈ کر آپ بتائیے، دنیا، قبر، برزخ، پل صراط، آخرت، جنت، جہنم اور ان کے درمیان جتنے بھی مقامات ہیں، کوئی ایک مقام بتا دیجئے جہاں فرشتے نہ ہوں۔ ہے کوئی ایسا مقام؟ نہیں ہے۔ ہے ایک مقام ہے۔ کون سا مقام؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پہ جام کوثر پلانا ہے تو کوئی فرشتہ پلا دے؟ سارے کام فرشتے انجام دے رہے ہیں، دنیا سے شروع ہوں آخرت تک، ہر مرحلے میں، ہزاروں مراحل، ہر مرحلے میں فرشتے۔ ایک مقام کوئی فرشتہ نہیں ہے، حوض کوثر۔ یہاں کون ہے؟ پیغمبر ہیں، علی ہیں، حسن ہے، حسین ہے۔ کوئی بھر رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، لیکن ان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ادب فاطمہ ہے کہ اللہ نے جس حوض کو سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کیا، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں کیا کہ یہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو، نہ، اسی بی بی کے شوہر ہوں گے، اسی بی بی کے بابا ہوں گے۔ یہ ادب ہے، یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، ما فوق بشر ہے، عقل انسانی سے ماورا ہے۔ اس لیے جہاں سورہ کوثر سیدہ کے تعارف میں ہے، وہاں سورہ قدر بھی مراد ذات فاطمہ ہے۔ استاد آیت اللہ وحید خراسانی یوں پڑھتے ہیں، تفسیر بیان کرنے کے بعد، جب تفسیر بیان کرتے ہیں اس کے بعد یوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الفاطمہ ومل فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ۔ کوئی بھی انسان قیامت تک ادراک نہیں کر سکتا کہ فاطمہ کون ہے۔ فاطمہ راز سربستہ ہے، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا راز، سر عظم الہی، حجاب توحید، غیرت الہیہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں، اس دنیا میں سر اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر فاطمہ کی طرف نہ دیکھے، گوارا نہیں ہے اللہ کو، اور یہی مشیت فاطمہ بھی ہے، آپ بھی یہ چاہتی ہیں کہ نہ آپ کسی کو دیکھیں، نہ کوئی آپ کو دیکھے۔ ایک دن یہی فاطمہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے، اگر کھولیں، ایک قدم رکھیں تو مسجد میں پہنچ سکتی ہیں، لیکن نہیں، آج بالقصد فاطمہ نے صدر دروازے کا انتخاب کیا اور گلیوں سے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ اقدام فاطمہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟
یہاں تک کہ مؤرخ، سیرت نگار اور راوی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، شعوری اعتبار سے یا لا شعوری اعتبار سے وہ متوجہ تھا۔ تاریخوں میں یہ جملہ درج ہے، ابن خلدون تک نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ گھر سے نکلی ہیں، چلی ہیں، مسجد پہنچی ہیں، تو آپ کی رفتار ہو بہو رسول اسلام کی طرح سے تھی۔ اب یا فاطمہ چلتی ایسے تھیں یا اس روز یہ انداز اختیار کیا۔ اگر اس دروازے سے جاتی تو پھر رفتار کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا، اتنا چل کے گئی ہیں کہ راوی متوجہ ہو گیا۔ سیدہ کا چلنا، چل کے کیا کر رہی ہیں؟ ذہن بشر کو یاد ماضی کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ آج خود چاہ رہی ہیں، اور گھر سے نکلی ہیں تو بنو ہاشم کے مرد چاہ رہے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ جائیں، لیکن بی بی نے روک دیا، آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ بنو ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے گئیں، 2 بیٹے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، 6 مہینوں کا فرق ہے، یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ دیں۔ ایک کو ساتھ لے کے گئیں، ایک کو گھر میں چھوڑا۔ کیوں؟ حسن کو ساتھ لے کے گھر چھوڑا اور حسین کو ساتھ لے کے گئیں، کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ ایک ایک قدم، ایک ایک عمل، اس میں کیا حکمت ہے؟ حسین کو اس لیے ساتھ لے کے گئیں اور پورا خطبہ دیتے ہوئے حسین کو دائیں طرف کھڑے رکھا، زینب بنت علی کو بائیں طرف کھڑے رکھا۔ کیوں؟ حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو مسلسل یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو، جس حسین کے آنے پر وارث حدیث نے، جس کا بیان خود حدیث ہے، جس کے آنے پر خود وارث حدیث اپنے بیان حدیث سے دستبردار ہو جائے اور منبر چھوڑ کر اس کے استقبال کے لیے آئے، اس کے آ جانے پر اب تم کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرنا۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک زینب، ام کلثوم، دونوں کو گھر چھوڑ دیں، دونوں کو ساتھ لے کے آئیں، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے جا رہی۔ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس نے 61 ہجری کی کربلا میں یہیں سے اپنے خطبے کو آگے بڑھانا تھا اسے ساتھ لے کے گئیں، تاکہ زینب بنت علی سیکھ لیں کہ اپنے دور کے طاغوت اور باطل کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ آئیے، جو کام فاطمہ نے کیا، کیا غیر از فاطمہ کوئی دوسرا کردار، کوئی بھی دوسرا انسان یہ کام انجام دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا؟ جو باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہیں، میں کوشش کروں کہ اساسی ترین باتیں آپ تک پہنچیں، دوسرے درجے کی بات کوشش ہو رہی ہے کہ نہ کی جائے۔ جیسا میں نے مولا متقیان کی شخصیت میں یا غدیر کے بیان میں عرض کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب ترجیحی محور نہیں ہے، انحصاری محور ہیں، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انقلاب فاطمہ، جو کام بی بی نے کیا ہے، کیا کامیاب ہوئیں یا نہ ہوئیں، گفتگو کے آخر میں جائزہ لیں گے۔ جو کام بی بی نے کیا ہے، کیا وہ کوئی دوسرا کر سکتا تھا؟ ممکن نہیں تھا، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ مضبوط ترین، توانا ترین، رسا ترین آواز صرف فاطمہ کی تھی۔ اگرچہ اس انقلاب کی پاداش میں جو آپ کے ساتھ ہوا سو ہوا، آپ جانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ آئیں جائزہ لیتے ہیں۔ پیغمبر، آپ کا وصال ہوا، وفات ہوئی پیغمبر کی۔ علی ابن ابی طالب چند قریبی صحابہ کے ساتھ غسل میں، کفن میں مصروف ہیں۔ جنازہ
اور چونکہ جنازے میں بہت وقت لگا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے امامت کرائی اور ایک ہی مرتبہ 5 تکبیریں 7 تکبیریں 9 تکبیریں 11 یا 70، نہ ایسا نہیں. غلام احمد حریری نسبتاً میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے آپ کی جو 11ویں جماعت کی جماعت اسلامیات اختیاری ہے یہ انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے بھی یہ چیز لکھی ہے اور باقی چیزوں کو بھی یہ کافی اعتدال کے ساتھ درج کرتے ہیں. پیغمبر کا نماز جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا، بلکہ جب صفیں درست کرنے لگے صحابہ تو حضرت نے فرمایا کہ نہ ایسے نہ پڑھو. کہ پھر کیسے پڑھیں؟ کہ پیغمبر کی زندگی میں حتیٰ ان کے جسد پر کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا. کہ پھر کیسے کریں؟ کہ ایک ایک فرد آئے اور حضرت کے جسد مطہر کے قریب کھڑا ہو اور یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسی طرح سے صلوات پڑھ دیجئے آپ بھی. اچھا، یہاں اب صحابہ کرام گلی میں بھی ہیں، حجرے میں بھی ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی، پیغمبر کی وفات پر دلوں کی حالت کیا ہوگی. گلی میں ہجوم ہے صحابہ کا، سوگوار ہیں، گریہ کر رہے ہیں. اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور پہلا نعرہ آتے ہی جو بلند کیا کہ خبردار، اگر کسی نے کہا کہ محمد وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. دیکھیں آج بھی جمہور میں جو دھڑا دھڑ نئے نئے فرقے بن رہے ہیں، ان میں سے ایک نیا فرقہ جو بنا ہے چند سال پہلے اور ابھی بھی اس کا شور سنائی دے رہا ہے، حیاتی ہیں اور مماتی ہیں. اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی فکر ہے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر وفات پا گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ایسی کیفیت میں سہم گئے افراد، پریشان ہو گئے اور ایک نئی کیفیت سے دوچار ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. گریہ کر رہے ہیں، حالت سوگ میں، وہ آنسو خشک ہو گئے، وہ سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک جوان صحابی جس کا نام ہے عمر ابن زائدہ، یہ آگے بڑھے اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی. کہا کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں یا اللہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ جس شخص نے تلوار نکال رکھی تھی اس نے سنی انسنی کر دی، کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ سب سے پہلے تمہاری گردن اڑاؤں گا. عمر ابن زائدہ چپ ہوئے. اس دوران میں یہ شخص کے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کسی فرد کو، جوان کو بلایا اور بھیجا کسی کو بلانے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد 2 بزرگ وہاں پر دوڑتے ہوئے پہنچے. ایک ابو عبیدہ عامر بن جراح اور ایک اور فرد. جیسے یہ 2 افراد آئے تو ابو عبیدہ کے ساتھ جو دوسرا فرد ہے اس نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہے تھے. ان کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن جیسے ان سے سنا کہا کہ میرے حافظے سے یہ آیت نکل گئی تھی. فوراً سے تلوار کو نیام میں ڈالا اور اب یہ 3 افراد چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں ثقیفہ بنی سعدہ. یہ ثقیفہ بنی سعدہ کیا ہے؟ یہ 2 قبیلے تھے مدینہ میں، ایک اوس ایک خزرج، اسلام سے پہلے. یہ دونوں آپس میں ہمیشہ برسرے پیکار رہتے تھے. قبیلہ خزرج کا جو رئیس تھا، سردار سعد بن عبادہ، یہ اس کے گھر کے باہر اس کا ایک بڑا باغ تھا کھجوروں کا،
اس کے اندر اس نے اپنا ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا، ایک بیٹھک تھی جہاں پہ یہ لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، جہاں فیصلے ہوتے تھے. کسی زمانے میں اوس کے خلاف جب جنگی حکمت عملی تیار کرنا ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ باقی قبیلے کے بڑے بڑے فیصلے یہاں پہ بیٹھ کے کیے جاتے تھے. یہاں تقریباً جو تعداد ذکر کی گئی ہے 317 انصار جمع ہیں، اور یہ 3 افراد بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے. ایک ابو عبیدہ عامر بن جراح اور دوسرے 2 افراد، ایک وہ صاحب شمشیر اور ایک اور تیسرے فرد. ان کے آنے سے پہلے سعد بن عبادہ کا انتخاب ہو چکا تھا اور ابھی بیعت ہونی تھی. انصار نے سعد بن عبادہ کو اپنا خلیفہ اور سردار مان لیا تھا، لیکن یہ خبر کسی طرح سے یا یہ ہم جمع ہونا پہلے سے پہنچا تھا. کس نے پہنچایا؟ بشیر بن سعد نے، جو سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی تھا اور اس سے خاص کینہ رکھتا تھا. دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے اندر سے مخبری ہوئی اور 3 افراد پہنچے. ایک کو اطلاع ہوئی، اس نے باقی 2 کو بلایا. جب پہنچے تو سعد بن عبادہ کی بیعت شروع ہونے لگی. ان میں سے صاحب شمشیر نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم بیعت کرنے لگے. کہا کیوں؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ کہا ہماری خدمات ہے. ہم نے تمہیں اپنی وراثت میں شریک کیا، اپنے مال میں شریک کیا، جائیداد میں شریک کیا، یہاں سے تک کہ تم میں سے جو آئے اور ہمارے پاس 2 بیویاں تھیں اگر کسی کے پاس، تو اس نے ایک کو طلاق دی تاکہ تم مجھ سے شادی کر سکو. اس حد تک ہم نے تمہارا خیال رکھا. اسلام کی تقویت میں، استحکام میں، وسعت میں ہمارا کردار ہے. پہ ہم جنگیں لڑیں، ہماری خدمات، اس لیے خلیفہ ہم سے ہونا چاہیے. کہا نہیں، خلیفہ رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا، تم سے نہیں ہو سکتا. اتنے اعتماد سے، زور سے جب یہ بات انہوں نے کہی تو انصار میں تھوڑی سی لچک آئی، نرمی آئی. کہا اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے. دیکھیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں مطالب بھی بیان کروں، لیکن دھیرے دھیرے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ قلم بھی حرکت میں رہیں، ورنہ ناانصافی نہ ہو جائے کہ جب امتحان میں آئے تو آپ کہیں کہ ادھر تو ایسے بولا کہ لکھا نہیں جا سکتا تھا، تو اب سوال بنتا نہیں. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو. تو کہا ایک ہم میں سے ہو جائے، ایک آپ میں سے ہو جائے. تو مہاجرین نے کہا، یہ 3 مہاجر 317 انصار. کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا ممکن ہے کہ ایک جماعت میں 2 امیر ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. امیر ایک ہوگا اور ہم میں سے ہوگا. ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، خاندان والے. یہاں پر وہی شخص بشیر بن سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی، یہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. یہاں سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. ادھر سے صاحب شمشیر نے ہاتھ رکھا، ابو عبیدہ عامر بن جراح نے ہاتھ رکھا، سعد بن عبادہ نے، پھر انصار نے بھی مجبور ہوئے، وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہوئے. سوائے سعد بن عبادہ کے سب نے بیعت کر لی، انہوں نے نہیں کی. بعد میں انہوں نے مدینہ چھوڑا، اور جب مدینے سے شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر ان کو قتل کر دیا گیا. اور اب تاریخوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کو کس نے مارا؟ جنوں نے. لیکن جنہوں نے مارا ان کو پتہ ہے کہ کنہوں نے مارا تھا. اب ثقیفہ بن سعدہ کے اندر
یہ 318 افراد نے، اگر یہ تعداد معتبر ہے، بیعت کر لی، جن میں سے 2 مہاجر، باقی انصار۔ انہی سعد بن عبادہ کا بیٹا قیس ہے، جس کی وجہ سے ان کو ابو القیس کہا جاتا ہے۔ قیس امیر المومنین کا وفادار اور بہت زیرک صحابی رہا ہے۔ مصر کے حالات بہت پریشان کن تھے۔ ان حالات میں مولا متقیان نے قیس بن سعد کو اپنا نمائندہ اور گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ دوسری طرف سعد بن عبادہ ہے ایک طرف، دوسری طرف بشیر بن سعد، اس کا بھی ایک بیٹا ہے، اس کا بھی بعد کی تاریخ میں کردار ہے۔ کون ہے؟ نعمان بن بشیر۔ یہ جنگ صفین میں، جمل میں بھی مولا متقیان کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں بھی مولا کے ساتھ تھا، لیکن جنگ صفین میں جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو اس نے ساتھ چھوڑا تھا اور امیر شام کے ساتھ جا ملا۔ بعد میں پھر اسے کوفہ کا گورنر بنایا۔ جب مسلم بن عقیل آئے تو یہی گورنر تھا۔ بس ہوشیار رہنا چاہیے، ہر زمانے میں قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جاتا ہے، یہ طاغوت کی پالیسی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ 1400 سال پہلے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، اب کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی، نہ۔ 1400 سال پہلے جنگ صفین میں قرآن صامت کو نیزوں پر بلند کیا گیا، جس کے نتیجے میں علی ابن ابی طالب کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بعض کہہ رہے تھے جنگ جاری رکھیں اور بعض کہہ رہے تھے کہ اگر جنگ بڑھائی تو ہم علی کو قتل کریں گے، اب قرآن کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ طاغوت کی چال تھی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور جیتی ہوئی جنگ علی ابن ابی طالب ہار گئے اپنے بے بصیرت ساتھیوں کی وجہ سے۔ اس وقت بھی قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا علی کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ آج کا طاغوت، آج کا عمرو بن عاص بھی علی ابن ابی طالب کی فوج کو، سپاہ کو، ان کے شیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے قرآن کو بلند کر رہا ہے۔ اس وقت قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا، آج قرآن ناطق کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ آج ولایت کے نام پر ولایت دشمنی ہو رہی ہے، اس لیے ولایت کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ علی کے شیعہ کو تقسیم در تقسیم کیا جائے۔ اسی بصیرت کی ضرورت ہے جو وہاں ان حالات میں ضرورت تھی۔ جتنی وحدت کی ضرورت آج ہے تشیع کو عالمی سطح پر، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج آپ سب کو اس طرح سے واحد ہونا چاہیے جس طرح سے کربلا کے 72 واحد تھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں حق اور باطل کی جنگ ہے۔ تشیع اور طاغوت آمنے سامنے ہے اور دشمن مختلف طریقوں سے آپ کو الجھا رہا ہے، آپس میں الجھا رہا ہے، فقہی مسائل کے ذریعے سے، آپ کے جو حساس نقطے ہیں وہاں پہ، اور ہم آپس میں بحث کرنا شروع ہو جائیں گے مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر، نہ، یہاں آپ کی بصیرتوں کا امتحان ہے۔ اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ یہ سعد بن عبادہ، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب ثقیفہ بن سعدہ سے یہ افراد نکلے اور راستے میں جو بھی آ رہا ہے، چلیے قبلہ آپ بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیجیے، اور مدینے کے اندر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب غدیر جو امام باقر فرما رہے ہیں کہ تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں غدیر جیسا اعلان نہ ہوا نہ ہوگا۔ لازم ہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور بار بار بتائیں کہ غدیر کیا ہے، اس کی جزیات۔ یہ بھولے جانے والی چیز نہیں تھی، لیکن اب دیکھیں کہ کیا ہوا۔ پس غدیر کی روشنی میں پیغمبر کے بعد علی ہیں، علی کے بعد علی کے بیٹے، لیکن حق کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں وہ عمل ہوا جس کے اثرات پھر بہت دور تک گئے۔
کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ آپ کے بابا کو کس دن شہید کیا گیا؟ کہا جمعہ کو۔ کہا آپ کی پھوپھی تو کہتی ہیں پیر کے دن، سوموار کو، تو کیا وہ غلط کہتی ہیں؟ کہا نہیں، وہ بھی ٹھیک کہتی ہیں۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دو الگ وقتوں میں شہید ہو؟ کہا بظاہر تو میرے بابا حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے، لیکن بباطن میرے بابا پیر کے دن شہید ہو گئے تھے، جو میری پھوپھی نے فرمایا قتل الحسین بالسقیفہ، حسین روز سقیفہ۔ پس یہ دن بہت اہم ہے۔ غدیر فراموشی کا نتیجہ ہے کربلا، اور کربلا سفر بازگشت ہے بسوئے غدیر۔ کربلا اس لیے برپا ہوئی کہ غدیر کو فراموش کیا گیا، اور اب کربلا کا ذکر اس لیے کہ بشریت دوبارہ غدیر کی طرف پلٹ جائے۔ سمجھیں عزاداری کی ارزش کیا ہے، عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ اب رسول اللہ کے جانشین ہیں علی، لیکن اب میں کون سی تعبیر بیان کروں جو زیادہ بہتر ہے؟ خلافت کو علی سے محروم کیا گیا یا علی کو خلافت سے محروم کیا گیا؟ بہرحال اب ایک گروہ ہے انصار، ان کا بھی کردار ہے۔ بعد میں جناب سیدہ نے کسی کو بھیجا، ابن عباس سے کہا کہ جاؤ انصار سے کہو کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ ہمیں یقین تھا کہ خلافت آپ تک نہیں پہنچنے دی جائے گی، اس لیے کہ جب آپ کو نہیں ملے گی تو کم سے کم ہم تو لیں۔ بس ایک گروہ انصار ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے، تاریخ کے یہ الفاظ آپ کو بہت کچھ سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ باتیں اتنی تھیں، اندر چل رہی تھیں کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہوگا۔ اچانک کچھ نہیں ہوا، سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ پھر سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جو عہدوں کی تقسیم ہے، اس سے دیکھیں کہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ 3 افراد گئے، جن کی بیعت ہوئی وہ خلیفہ بنے۔ جو صاحب شمشیر تھے وہ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس۔ 3 ہی تو بڑے عہدے ہیں۔ اور جو تیسرے تھے ابو عبیدہ عامر بن جراح، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اساسی عہدے 3 ہی تھے، تینوں میں تقسیم ہو گئے۔ عہدوں کی تقسیم بتا رہی ہے کہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ اب یہ شخصیت برسر اقتدار آ گئی۔ کتنے مخالف ہیں حزب حاکم کے؟ پہلے انصار، لیکن انصار اب بول سکتے ہیں، چونکہ وہ قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہاتھ رکھ دیا اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا بڑا گروہ ہے بنو امیہ، اور ان کا رئیس، ان کا سردار، جس کی پوری پلاننگ یہ تھی کہ کسی بھی طرح سے پیغمبر کے بعد یہ خلیفہ بنے۔ ساری تیاری مکمل تھی۔ ہوا یہ کہ پیغمبر جو 4 دن بیمار رہے، ان بیماری سے پہلے یہ فرد مدینے میں نہیں تھا، شام تھا تجارت کے لیے۔ اور شام میں جب اطلاع ملی کہ پیغمبر وفات کر گئے تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ خلیفہ کون بنا؟ اور جب بتایا گیا تو سارا مال وہیں غلاموں کے سپرد کیا۔ اس شخص نے تیز رفتار گھوڑا لیا، اسے دوڑاتا وہ مدینے پہنچا، گھر نہیں گیا، سیدھا جناب عباس کے پاس گیا، جو چچا ہیں رسول اللہ کے اور امام علی کے۔ کہا یہ خلافت یا تو بنو ہاشم کا حق ہے، جن میں اہل افراد کی کمی نہیں، اور ان میں سے برجستہ ترین خود علی ہیں، اگر وہ قبول نہ کریں تو بنو امیہ کا حق ہے ہمارا۔ یہ بنو تمیم کے پست قبیلے کا فلاں فرد وہ کب اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بنے؟ تو عباس نے کہا ہاں پھر کیا کریں، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ کہا نہیں، کیوں ہو گیا؟ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں چلتے ہیں علی کے پاس، اور آپ علی سے کہیں کہ
وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر، تلواریں، نیزے، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، خچر، سپاہی، سب میرے۔ علی صرف کہہ دے کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے، سردار بنو امیہ نے۔ عباس خوش ہوئے، کوئی تو ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بصیرت چاہیے کہ اگر کوئی ایک طرف آپ پہ حملہ کرے، آ کر مسجدوں میں اب بم گرائے، جلوسوں میں قتل و غارت گری کرے، اور پھر کوئی ملک دروازے کھولے کہ آئیے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، نہ، سمجھا کریں کہ ایک شخص آپ سے دشمنی کر رہا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف سے آپ کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ طاغوت کی چالوں کو سمجھیے، تاریخ کے ان مراحل سے عبرتیں حاصل کیجیے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ جیسے ہی پہنچے، علی ابن ابی طالب مسجد میں تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے قبر رسول کے پاس۔ سردار بنو امیہ نے عباس سے کہا، عباس نے ان کی بات دہرائی، حضرت کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اب سردار بنو امیہ کی طرف دیکھا کہ سنو، خلافت میرا حق ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ تو مسلمانوں کے امور میں مداخلت کرے، تو محدور الدم ہے۔ چونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے بحکم خدا و رسول ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم مسلمانوں کے اساسی امور میں مداخلت کرو؟ یہ کہا اور اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آہستہ آہستہ لوگ، چونکہ باتیں بلند ہو چکی تھیں، تو کونوں سے ادھر ادھر سے جمع ہو رہے، اب کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب علی کھڑے ہوئے اور 5واں خطبہ ہے ناج البلاغہ کا، فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاہ، اے لوگو فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو، وَازَعُوا تِیجان الْمُفَاخَرَةِ، اور خود کو اپنے سروں سے فخر و مباحات کے تاج اتار کے زمین پہ رکھ دو۔ ابو سفیان، جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ھذا ماء آجن، یہ گدلا پانی ہے، گدلا پانی ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُثُّ بِهَا آكِلُهَا، ایسا لقمہ ہے کہ جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ کل جب میں نے خود یہ بات کہی اپنے حق میں کہ میں رسول کا جانشین ہوں، ان اقل یقولو حرس علی الملک، تو سب لوگوں نے کیا کہا؟ جو کھڑے تھے ان سے خطاب کیا، کیا کہا؟ یقولو حرس علی الملک، علی حکومت کا حریص ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِيَ مِنَ الْمَوْتِ، پھر تمہارا رویہ دیکھ کر جب میں خاموش ہوا تو تم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، یہ محاورہ ہے، اب اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، مفہوم عرض کروں گا۔ ہرگز نہیں، بدر و احد، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجی امہ، اللہ کی قسم، ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے، یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر خاموش کیوں ہوا؟ فلسفہ سکوت علوی بل اندمجت علی مکنون علم لو بہتو لستربتم اضطراب العرشیۃ فی طویل بعیدہ،
اب یہ ٹھنڈا اور واضح جواب ملنے کے بعد سردار بنو امیہ یہاں سے چلا، لیکن کہاں گیا؟ خلیفہ کے پاس۔ جب ادھر دال نہ گلی تو اب وہاں پہنچا اور خلیفہ کو دھمکی دی، کہا تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، میری عددی قوت کا پتہ ہے، میری معاشی طاقت کا اندازہ ہے، میری معاشرتی حیثیت کا تمہیں پتہ ہے، میری سیاسی قوت کا؟ دھمکایا، یہ اقتدار میں تجھ سے چھین لوں گا۔ حزب حاکم مزاج آشنا ہے، کہا نا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اقتدار میں آئے تو سمجھیے اقتدار آپ کا ہے، آپ اموال میں بھی شریک ہیں، اقتدار میں بھی شریک ہیں۔ جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر اسے دے دیا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اور کہا جیسے جیسے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھے گا آپ کے بچے اقتدار میں ہمارے ساتھ ہیں۔ وعدہ پورا کیا گیا، شام کی حکومت دی گئی جو تدریجاً پھیل کر پھر پوری اسلامی دنیا پر 40 ہجری میں پھیل گئی۔ اب بتائیے، ایک انصار، دوسرے مہاجرین۔ انصار خاموش ہو گئے، مہاجرین بنو امیہ ان کے ضمیر کو خرید لیا گیا۔ حزب حاکم کا مخالف تیسرا گروہ کون ہے؟ بنو ہاشم، ان کے سردار علی کے شاگرد اور علی کے صحابی۔ اب یہ گروہ ہے جس سے حکومت کو خطرہ ہے کہ یہ گروہ تلوار اٹھا سکتا ہے۔ کیا انہوں نے تلوار اٹھائی؟ ایک نے اٹھائی تھی۔ جب مولا متقیان کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے تو ابو ذر نے تلوار نکالی تھی، لیکن اسی حالت میں علی ابن ابی طالب نے جب ابو ذر کو تلوار نکالتے دیکھا تو ابو ذر کو نہیں روکا، سلمان کی طرف دیکھا، اور سلمان دوڑتے ہوئے ابو ذر کے پاس گئے کہ آج جب فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہے تو تم کیسے تلوار نکال رہے ہو؟ وہ تلوار دوبارہ نیام میں چلے گی۔ بنو ہاشم نے تلوار نہیں اٹھائی، اولاد علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اصحاب علی نے نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ علی جو ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ جنگ احد میں تنہا ہزاروں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ علی اگر ثقیفہ میں پہنچ جائیں کتنا وقت چاہیے تو بات جڑ سے ختم ہو جائے۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بنو ہاشم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ اب آپ کا احساس کر کے میں آہستہ بول رہا ہوں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آج ہم نے اس بات کو بہرحال ختم کرنا ہے چاہے تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے۔ اگر آپ مائل ہیں، تیار ہیں اس بات پہ تو ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہاں میں ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ اب ممتاز آباد کی یہ امام بارگاہ ہے جس میں ملتان کے مختلف علاقوں سے باشعور اور سنجیدہ مومنین یہاں جمع ہیں، علم دوست اور بامعرفت۔ فرض کیجئے ملکی سطح پر تشیع کے ساتھ ہر عصر میں جب سے پاکستان بنا، خصوصاً 80 کی دہائی سے اب اس کے بعد ایک امتیازی سلوک روا رکھا گیا، کلیدی عہدوں سے ان کو ہٹایا گیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا، چن چن کے علماء کو، دانشوروں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ثروت مند تاجر افراد کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر اگر سنجیدہ مکتب کے ہمدرد مخلص افراد وہ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہمیں کچھ ایسے کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں تشیع کے بنیادی حقوق کی حفاظت کر سکیں، اس کے لیے آپ یہاں مل بیٹھتے ہیں کہ چلیں آئے ہوئے ہیں تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور کوئی نتیجہ لیتے ہیں۔ اور آپ نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ لیا کہ
ہمیں کوئی ادارہ بنانا چاہیے، ایک ایسی تحریک کہ جو پاکستان میں تشیع کے حقوق کا دفاع کرے۔ اور جب آپ نے یہ طے کیا تو پھر آپ نے کہا کہ ہم تو کم ہیں تو باقی بھی اہلیان ملتان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، تو ان کو بھی اپنے اہداف اور مقاصد بتائیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں اور باقی شہروں کے رہنے والے۔ تو اس خاطر آپ ایک منشور جس میں اپنے اہداف اور مقاصد تحریر کرتے ہیں لکھ کر چھاپتے ہیں اور گھر گھر تقسیم کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے۔ دوسرے اجلاس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ بالآخر نظام کو آگے چلانے کے لیے کسی کو سرپرست بھی تو ہونا چاہیے، کوئی ایک صدر ہو، ایک نائب صدر ہو، کوئی سیکٹری ہو، عہدوں کی تقسیم ہو جائے تاکہ سسٹم چل سکے۔ یہاں آپ میں اختلاف ہو گیا۔ آدھے دوستوں میں سے ان کی خواہش تھی کہ جوان قیادت ہونی چاہیے، انہیں بنائیں، اور باقی آدھے کہتے ہیں کہ نہیں، بزرگ ہونے چاہیے، انہیں بنایا جائے۔ اب فرض کیجئے کہ اہل کون ہے دونوں میں سے؟ یہ ہیں، لیکن افراد آدھے مصر ہیں اس بات پہ کہ نہیں، انہیں بنانا چاہیے، جوان ہونا چاہیے۔ مثلا فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے بس۔ اب یہاں پر خاکم بدہن آپ کا اخلاق بہت بلند ہے ان باتوں سے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے یہاں آپ میں اختلاف ہو گیا، تلخی ہو گئی، اور غصے ہوئے آپ ایک دوسرے پہ اور ہاتھ اٹھ گئے، اور کچھ مومنین زخمی ہو گئے۔ اہل اور حقدار یہ ہیں، لیکن آدھے مصر ہیں کہ انہیں بنایا جائے، جی ہمارے محلے سے ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی دوسری وجہ۔ بہت لڑائی ہوئی، چند سر پھٹ گئے، چند مومنین زخمی ہوئے، لیکن ساری لڑائی اور جھگڑے کے بعد صدارت اور سربراہی کسے ملی؟ ان کو، جو اہل ہیں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، یا نہیں ہوا؟ حل ہو گیا کہ حق حقدار کو مل گیا، جسے صدر بننا چاہیے تھا وہی بنا۔ بس تھوڑی خرابی یہ ہوئی کہ مومنین زخمی ہو گئے، جھگڑا ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ بڑھ گیا۔ ممتاز آباد کے امام بارگاہ کے اندر یہ جو ہوا ہے، جیسے ہی یہ بات باہر جائے گی ملتان کے باقی گھروں میں اور ان شہروں میں جہاں اپنا منشور تقسیم کر کے آپ آئیں کہ یہ مومنین بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے یہ اندر کی کارروائی ان تک پہنچے گی، بتائیں سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام وہ منشور جو آپ تقسیم کر کے آئے اس کو پھاڑ کے پھینکیں گے کہ ان کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کا مکتب کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو عہدوں کی جنگ ہے، صدارت کی جنگ ہے، وزارت کی جنگ ہے، سیکٹری شپ کی جنگ ہے۔ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم ہو گئی۔ اب آپ سمجھیں، سارے کا سارا اسلام مدینے کے اندر ہے۔ رسول اسلام نے اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں پوری کوشش کی کہ اسلام کی دعوت کے خطوط مختلف خطوں میں روانہ کریں، اطراف کی آبادیوں میں بھیجیں، اور بھیجے۔ اب اطراف کے قریے، شہر، دیہات، آبادیاں اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں، اور رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن نظام ہے۔ اب اگر مدینے کے اندر علی ابن ابی طالب پہنچ جائیں تلوار لے کر، یا آپ کے ساتھی بنو ہاشم شاگرد صحابی جائیں اور تلوار کی زور پر خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، حق تو حقدار کو مل گیا، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو مدینے سے باہر اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں، جنہیں اسلام کی دعوت پہنچی ہے، پیغام پہنچا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ رسول کا وہ پیغام، قرآن کی وہ آیات، وہ صورتیں پھاڑ کے پھینکیں گے کہ کوئی الہی دین نہیں، یہ تو خلافت کی جنگ ہے، یہ تو عہدے کی جنگ ہے، مسند کی جنگ ہے۔ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم ہو جائے گی۔ اور علی کون ہے؟ علی امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ کیا ہے؟ دین کا تحفظ، دین کا استحکام، دین کی توسیع، دین کی اشاعت اور دین کی بقا۔ اگر دین تلوار کو چلا کے بچتا ہے تو چلے گی اور سر اڑیں گے، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے
تو فاطمہ تو زہرا کے رخسار پہ تماچے لگ جائیں تب بھی علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ کتنے گروہ ہوئے؟ انصار، بنو امیہ نہیں بول سکتے، علی، بنو ہاشم، اصحاب مجبور ہیں، علی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب انصار خاموش ہو گئے قریش کی وقتی منطق کے آگے، بنو امیہ ان کو خرید لیا گیا، اب وہ بات نہیں کر سکتے، علی مجبور ہیں، اگر علی تلوار نہیں چلا سکتے تو بنو ہاشم اور آپ کے اصحاب علی سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس سکوت میں اور اس سناٹے میں اور اس خاموشی میں حق کا پیغام کون منتقل کرے قیامت تک آنے والی نسلوں تک؟ ورنہ یہ پیغام حقیقت جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیج کر نصاب کمال انسانی اور نصاب سعادت بشر مکمل کیا، اور اب اس نصاب کی حفاظت کے لیے غدیر کا انتظام کیا، یہ سارے انبیاء کی محنت ضائع ہو جائے؟ کون بچائے؟ کون اٹھے؟ کون بات کرے؟ تنہا ایک ذات ہے، کون؟ فاطمہ الزہرا۔ اسی ایک دن کے لیے اللہ نے فاطمہ کو بھیجا۔ اگر یہ معرکہ درپیش نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی ذات فاطمہ کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، اس ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اب فاطمہ گئی ہیں بظاہر کس لیے؟ فدق کے لیے۔ بعض لوگ فدق پڑھتے ہیں، غلط ہے، فدق کے لیے گئی۔ یہ ممتاز آباد ہے، یہاں باہر گلی میں راستہ چلتے ہوئے اگر ایک خاتون کوئی اس کا پرس چھین لے، کنگن چھین لے، موبائل سیل چھین لے، پیسے چھین لے، اور وہ روتی ہوئی اندر آ جائیں، فریاد کریں کہ دیکھو مجھ سے لوگ کسی نے چھین لیا، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے نقصان ہوا، لیکن اتنے نامحرموں کے سامنے آ کے چیخو پکار کر رہی ہو، تو عام خاتون کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھ رہے۔ تو وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، کیا وہ چند درختوں کے لیے نامحرموں کے سامنے آ کے کہیں گی کہ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اے عرفو انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں؟ کیوں آئی ہیں بیوی؟ فدق کے لیے۔ میں مجالس میں شریک ہوتا ہوں، کبھی کبھار کسی ایک مجلس میں پڑھنے والے بہت افراد ہوتے ہیں، ایک نامی و گرامی خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا کہ کس درجہ ظلم کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کو، نسل کو روح غدیر سے دور جس طرح سے رکھا گیا، اسی طرح سے انقلاب فاطمہ منحصر کیا گیا۔ تو بھئی فدق، اور بی بی وہاں پر فریاد کر رہی ہے کہ یہ ایک ہی تو میرے پاس سہارا تھا اپنے گھر کو، بچوں کو پالنے کے لیے، تم نے یہ بھی لے لیا۔ نہ، سمجھنا ہے فاطمہ کون ہے، اللہ نے کیوں بھیجا، اس بی بی نے کیا کیا، فدق کیا ہے۔ ہمت ہے تمہیں کچھ تھوڑا سا فدق سے متعلق عرض کرنے؟ فدق 7ویں ہجری تک یہودیوں کے پاس تھا۔ 7ویں ہجری کے اوائل میں، آغاز میں، جنگ خیبر کے بعد یہودی ڈر گئے، سہم گئے، کیونکہ ان کی نسبت کچھ شکایات پہنچی تھی رسول تک، یہ شرارتیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے رسول اسلام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یہ فدق کی سرزمین بطور تحفہ پیش کی رسول اسلام کو۔ فدق کوئی باغ نہیں ہے کہ آپ کہیں باغ فدق، فدق قریہ ہے، کئی باغات پر مشتمل وسیع و عریض۔ ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ فدق کی آمدنی 6 صدی ہجری میں کوفہ کے کھجوروں کے باغات کی آمدنی کے مساوی تھی۔ اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ ابو بکر کا بیان ہے کہ پیغمبر فدق کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کرتے تھے۔ چھوٹی جگہ نہیں تھی فدق، معمولی جگہ نہیں تھی۔ البتہ فدق کے ساتھ تاریخ میں عجیب تماشا ہوا ہے۔ یہودیوں نے دیا پیغمبر کو، پیغمبر نے دیا سیدہ کو، 4 سال اور کچھ دن جناب سیدہ کے پاس رہا۔ رحلت کے بعد پھر
رحلت رسول کے بعد سیدہ سے چھین لیا گیا. پہلے خلیفہ نے چھینا. کیوں چھینا, کیسے, حتیٰ جب وہ لاجواب ہوا سیدہ کی گفتگو کے مقابلے میں تو پھر واپس کرنے لگا, تو دوسرے نے روکا کہ یہ واپس کر رہے ہو تو پھر وہ بھی واپس کرنا پڑے گا, خلافت بھی دے دو. سو پہلے خلیفہ نے چھینا. دوسرے خلیفہ نے آ کر اپنے عہد میں پھر اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا. پھر تیسرے خلیفہ نے جب اس کی خلافت آئی تو اس نے پھر واپس چھین لیا اور مروان بن حکم کو دے دیا سارا. پھر علی ابن ابی طالب کی حکومت آئی تو حضرت نے پھر فدق لے لیا اور اسلامی حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے میں خرچ ہونے لگا. پھر آپ کے بعد 40 ہجری میں جب امیر شام کی حکومت آئی تو اس نے فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 1/3 اپنے بیٹے یزید کو دیا, 1/3 عمر ابن عثمان کو دیا اور 1/3 مروان بن حکم کو دیا. اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کو چھوٹی سی جگہ, کوئی پلاٹ نہیں ہے کہ تقسیم کر کے دے دیں ایک باغ, نہ, اندازہ لگائیں بہت بڑی جگہ تھی. بعد میں مروان بن حکم نے وہ ساری جگہ حاصل کر لی اپنے عہد حکومت میں, یہاں تک کہ 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز نے واپس لیا. جب حکومت اس کی آئی تو اس نے پھر اولاد فاطمہ کو فدق دے دیا. مدینے کا جو گورنر تھا ابو بکر, اس کو خط لکھا کہ فوری طور پہ دو. اس نے آگے سے کٹ حجت کی تو کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کی گائے والا حال نہ کرو کہ یہ کروں اور وہ کروں, جیسے کہا ویسے کرو. بہت شور اٹھا لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیا, اولاد فاطمہ کو واپس دے دیا. اس کے بعد یزید بن عبد الملک بن مروان نے دوبارہ چھین لیا اولاد فاطمہ سے, یہاں تک کہ پھر 132 ہجری میں صفا ابو العباس پہلے عباسی خلیفہ کی حکومت آئی تو اس نے دوبارہ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا. اس کے بعد 137 ہجری میں منصور دوانقی کی حکومت آئی تو اس نے پھر چھین لیا. اس کے بعد 158 ہجری میں مہدی بن منصور کی حکومت آئی تو اس نے دوبارہ اولاد فاطمہ کو واپس دے دیا. پھر موسیٰ بن مہدی کی حکومت آئی تو اس نے پھر چھین لیا. پھر 210 ہجری میں مامون الرشید, اس نے فدق دوبارہ سے اولاد فاطمہ کو واپس کیا. لیکن اس کے بعد آخری مرتبہ متوکل نے فدق چھینا اولاد فاطمہ سے, اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملا. یہاں تک کہ وہ 11 درخت فدق کے اندر جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے ان کو بھی اس نے کٹوا دیا. البتہ جس نے کاٹے تھے وہ کیا حال ہوا اس کا, وہ آپ تاریخوں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر. اب وقت بھی ختم ہو گیا اور آپ کی صلوات کی آواز سے بھی اندازہ ہو گیا کہ گفتگو کو بھی ختم. تو بتائیے کہ اب کیا کیا جائے, چونکہ وقت 10 منٹ اوپر ہو گئے اور کل بہرحال ہم یہ موضوع نہیں کریں گے, چونکہ اب میں نے بمشکل باقی تمام ائمہ کی سیرت امام زمانہ تک منگل کے دن تک ہم نے اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں چند منٹ میں گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. یہ فدق ہے, اس کی مختصر تاریخ, فدق کی اہمیت. سوال یہ ہے کہ رسول نے فدق, پیغمبر نے فدق جناب سیدہ کو کیوں دیا؟ ایک مرتبہ جب علی گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ بیوی کے ہاتھوں پہ چھالیں اور کام بہت زیادہ ہے اور بیماری کے عالم میں انجام دے رہی ہیں, تو کہا اب تو فتوحات کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں غلام ہیں, کنیزیں ہیں, تو آپ بھی رسول اللہ سے کہیے. علی کی خواہش کے احترام میں بی بی گئیں کنیز کے لیے. کیا رسول اسلام نے کنیز دی؟ نہیں دی. کیا کہا؟ میری اہل بیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ آسانیوں میں رہیں, نہ ایسی محرومیت کی زندگی گزاریں کہ امت کے کمزور ترین, فقیر ترین اور غریب ترین فرد کو اپنی محرومیت کا احساس نہ ہو. اے فاطمہ, کیا آپ پسند نہیں کریں گی کہ میں آپ کو ایسی چیز تحفے میں دے دوں کہ جو دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر ہو؟ کہ جیسے اللہ کا رسول مناسب سمجھتا ہے. کہا پھر سنیں, آج سے ہر نماز کے بعد
اور ہر رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کیجیے۔ یہ تسبیح اللہ کے حکم سے رسول نے عنایت کی سیدہ کو، کنیز نہیں دی۔ جو رسول فاطمہ کو کنیز نہیں دے رہے ہیں، فدق کیوں دیا؟ اندازہ ہو گیا نا کہ یہ فدق کتنی بڑی جگہ ہے۔ کیوں دیا؟ سمجھ لیں، حکومت کتنی چیزوں سے چلتی ہے؟ 2 چیزوں سے، ایک افرادی قوت، ایک معیشت، اقتصاد، اکانومی، یہ 2 چیزیں۔ اگر سب مل کے آپ پورا ملک ووٹ دے دے کسی کو لیکن خزانہ خالی تو حکومت چلے گی؟ خزانہ بھرا ہوا لیکن لوگ ساتھ نہ دیں، عدم اعتماد کا اظہار کر دیں، حکومت چلے گی؟ افرادی قوت بھی چاہیے، معیشت بھی چاہیے۔ افرادی قوت کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ غدیر کا اہتمام کیا جائے، اور علی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے معاشی بنیادوں پر فدق رسول اسلام نے سیدہ کو امانتاً دیا۔ ذاتی اخراجات کے لیے نہیں تھا۔ جس طرح سے غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے، اسی طرح سے فدق بھی علی ابن ابی طالب کی خلافت پر عملی دلیل ہے۔ ان 4 سالوں میں اٹھائیں پڑھیں تاریخ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان 4 سالوں میں فدق کی ایک کھجور بھی فاطمہ کے گھر میں استعمال نہیں ہوئی۔ جو کچھ آتا ہے باہر سے غرباء میں، فقراء میں، مساکین مدینہ میں تقسیم ہو جاتا، کبھی بھی نہیں۔ پس پیغمبر نے فدق کیوں دیا؟ کسی حد تک روشن ہوا۔ حاکم نے کیوں چھینا؟ اس لیے کہ حاکم کے پاس راستہ نہیں تھا۔ بنو امیہ کے خطرے کو ٹالنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جو بیت المال میں تھا اٹھا کے سارے کا سارا دیا کہ تم تو جان چھوڑو۔ لیکن اب حکومت کیسے چلے؟ خزانہ تو خالی ہے، مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ ہونی ہے، وظیفے دینے ہیں، ورنہ تو لوگ خلاف ہو جائیں گے، حکومت جائے گی۔ کیا کریں؟ حاکم وقت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ فدق کے اوپر ہاتھ صاف کرے۔ رسول نے کیوں دیا؟ عرض کیا۔ حاکم نے کیوں چھینا؟ عرض کیا۔ سیدہ مطالبہ کرنے کے لیے کیوں گئیں؟ یہ سوال ہے۔ بس اب وقت ختم ہوا، میں ایک اشارہ دوں گا، پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کی باقی جزیات کو بیان کریں گے۔ فدق صرف ایک بہانہ تھا، صرف بہانہ تھا۔ سیدہ فدق کے ذریعے سے اور فدق کے وسیلے سے طاغوت کے چہرے سے نقاب الٹنا چاہتی تھی، اسی لیے بی بی نے یہ روش اختیار کی۔ اسی لیے شہید باقر الصدر نے فرمایا کہ بی بی نصاب شہادت مکمل کر سکتی تھیں، گواہیاں پوری کر سکتی تھی، نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ سیدہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ فدق لینا مسئلہ نہیں ہے، نقاب الٹنا مسئلہ ہے۔ اور سیدہ نے ایسے نقاب الٹا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ اب لاکھ کوشش کر دی جائے، اب اس پیغام حقیقت قیامت تک جو بھی باشعور فرد آئے گا اس کے لیے سیدہ نے حقیقت کو واضح کر دیا۔ اب جب بی بی پہنچی ہیں، کیا بیان کیا ہے، اس کے لیے تو پھر الگ نشستیں چاہیے۔ شہید باقر الصدر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ سیدہ نے خطبے کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کیا، یہ لکھ لیجیے، اپنے خطبے کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کیا ان میں سے ہر لفظ دشمن کے خلاف مستقل سپاہی بن گیا۔ سنیے اور پڑھیے بی بی کا خطبہ۔ بی بی نے جو آیات تلاوت کی اور جو دلائل دیے، کسی ایک دلیل کو رد نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے شروع میں جب بی بی پہنچی تھی تو مسکراہٹیں تھی چہروں پر، جب نکلی تو غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے چہرے، اور سسکیوں کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ اب پلٹی، بس 2 جملے اور عرض کر دوں۔ پلٹی اور گھر نہیں گئی، ایک ایک دروازے پر دستک دی۔ جس طرح رسول غدیر سے واپس آئے تو گھر نہیں گئے،
جنگوں سے آتے تھے، تجارت سے واپس آتے تھے، گھر چلے جاتے تھے. غدیر سے واپسی پہ گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے مسجد گئے تھے اور اعلان کروایا تھا کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا آئے مسجد میں پہنچے، آ کر علی کے ہاتھ پر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کی بیعت کرے. وہی انداز رسول، ایک ایک دروازے پر جا رہی ہیں، اٹھو باہر ہو. جو اعلان کل غدیر میں سنا شہادت دو، دروازے نہیں کھل رہے آج. اب بی بی پہنچتی ہیں حمزہ کی قبر پر اور اتنا گریہ کیا. ایک گریہ سیدہ نے جب جانے لگی تھیں، آسان نہیں تھا گھر سے نکلنا سیدہ کا اتنے ناہمارموں کے سامنے، اور کیسے کیسے لوگ تھے ان کے سامنے آنا بی بی کے لیے آسان نہیں تھا. اس لیے شہید باقر و صدر فرماتے ہیں کہ سیدہ بہت دیر تک گھر میں بیٹھ کر گریہ کرتی رہیں، اپنی قوت کو جمع کیا تاکہ جائیں حق کی تائید کے لیے جائیں. اب واپسی پر جناب حمزہ کی قبر پہ گئیں، کہا کاش آج آپ ہوتے تو حق یوں اس طرح سے پامال نہ ہوتا. بیٹھی تھی وہیں پر محبوب ابن لبیب صحابی رسول، یہ گزرا اپنی بیوی کے ساتھ. کتنی ہیبت تھی سیدہ کا، کتنا جلال تھا، کتنی شخصیت تھی. اور خواتین ملتی ہیں ہمیں تاریخ میں کہ لوگ ڈائریکٹ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، اور کیسے کیسے مسئلے پوچھے گئے، لیکن یہاں جرأت نہیں کہ خود آگے بڑھے. اتنا جلال ہے سیدہ کا. بیوی کو بھیجا، قبر حمزہ پہ بیٹھی ہیں محبوب ابن لبیب. کہا جاؤ، میں نے سنا ہے بی بی گئی تھیں دربار علی کے لیے، کیا خلافت واقعاً علی کا حق ہے؟ سیدہ نے فرمایا کوئی شک ہے تمہیں؟ اس نے پھر بیوی کو بھیجا کہ دلیل کیا ہے خلافت علی پر؟ فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اب اس نے کہا کہ اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کو کیوں بھیجا؟ اب بی بی کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا کیا تم نے پیغمبر سے یہ نہیں سنا تھا کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں. علی ایسا امام نہیں کہ جو تمہارے پیچھے دوڑے کہ مجھے مان لو میں تمہارا خلیفہ ہوں، تمہارا حاکم ہوں. نہ، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے. بس میں نے بات ختم کر دی. آج میں مصائب بھی عرض نہیں کروں گا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. بس خلاصہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں، کیوں گئی ہیں سیدہ؟ فدق کے لیے نہیں گئی، باغات کے لیے نہیں گئی، کھجوروں کے لیے نہیں گئی. کون سی مجبوری تھی فاطمہ کی جس کے لیے بی بی بھرے دربار میں پہنچی اور کہا مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچانو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں؟ صرف ایک مجبوری، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانے کے لیے. پیغام ولایت قیامت تک آنے والے باشعور ذہنوں تک پہنچانے کے لیے. خود کو یہاں بیٹھا وہ دیکھیے اور پھر جائزہ لیجئے کہ کیا فاطمہ الزہرا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں یا نہ ہوئیں. اگر کامیاب نہ ہوتی تو آج آپ میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا.